بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جمالک و جلالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم صلوات بر محمد و بات اب یہاں تک پہنچی آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی کہ آغاز ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کے اس فقرے سے کہ جہاں امام نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے بندے ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کے لیے چٹنی کے طور پر ہے، چاشنی کے طور کے اوپر ہے۔ اب اس سے مراد جو بھی ہو، مختصر مراد ہو یا یہ کہ دین صرف انجوائے کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد جو امام کا فقرہ ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ کب تک ہے؟ جب تک ان کی دنیا سے نہیں ٹکراتا ہے۔ فَإِذَا مُحْصُوا بِالْبَلَاءِ، جیسے ہی ذرا سا ان کو پرکھا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، قلت دیانون، تو وہ دیندار جو مختصر سے ہیں، ذرا سا جو دین ان کے اندر پایا جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارک کے ذیل میں بات یہاں سے چلی تھی کہ کتنا گرا ہوا سماج تھا، کتنا گرا ہوا معاشرہ تھا، اس کو اٹھا کے رسول اللہ نے کس ایمان اور تقوی کی بلندی پر پہنچایا، اور پیغمبر کے جانے کے بعد پھر 50 سال جاتے جاتے یہی سماج پھر اس کھائی میں چلا گیا کہ اول تو امام حسین کو یہ جملہ کہنا پڑا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ سن 11 ہجری میں رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے، سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، یعنی 50 برس کے اندر پھر یہی لوگ جو اسلام کا نام لیتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتے تھے، اسی پیغمبر کے نواسے کو روایت کے یہ جملے ہیں، جانور کی طرح کربلا معلیٰ میں شہید کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، نہ یہ کہ صرف ذبح کیا گیا بلکہ جسم مبارک پر، لاش کے اوپر گھوڑے تک دوڑائے گئے۔ تو یہ کیوں اس کھائی میں گیا سماج؟ وجہ امام حسین نے بتائی کہ یہ دین بس ان کی زبان تک تھا، یہاں تک ان کے دین نہیں پہنچ سکا۔ اس کے بعد بات یہاں آگے بڑھی کہ پھر کوفے میں شیعوں کی قسمیں کتنی تھی، کتنے طرح کے شیعہ کے امکانات تھے۔ یہاں آتے آتے بات اب کل یہاں پہنچی تھی کہ پھر اس سماج کو کس کی رسپانسبلٹی ہے، کس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے اسی منزل پر اس سماج کو پہنچائے۔ اور دھیرے دھیرے بات یہاں پہنچی کہ جو امام وقت ہے اس کی حیثیت امت کے باپ کی سی ہے، اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہمارا گھر لوٹا جائے گا، ہمارے بچے مارے جائیں گے، وہ دین کی خاطر سب قربانی دے گا، کاہے کے لیے کہ ہم اٹھ کر کے بلند ہو کر کے ایمان کی اسی منزل پر پہنچ جائیں جہاں پر رسول اللہ نے اپنی امت کو پہنچایا تھا۔ اور اسی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور صاف صاف اپنے انکار کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں۔ اور آخری فقرہ
جو میں نے کل بھی عرض کیا کہ کسی مذہب کے پیشوا کا یہ جملہ نہیں ہے جو حضرت سید الشہداء کا ہماری خاطر ہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین پیغمبر بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا ہے، تلوارو آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تو مقصد سمجھ میں آ گیا امام حسین علیہ السلام کا بیعت سے انکار کیوں کیا، مدینہ کیوں چھوڑا، مکہ چھوڑ کے کوفے کی طرف کیوں بڑھے، کربلا کیوں آئے، بالکل بات واضح ہے۔ اب آج جو سوال ہوگا، ایک اچھی سی صلوات پڑھیں تو آج کی بات آغاز کرتا ہوں۔ اب آج یہ سوال ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے مقصد بتا دیا کہ میرا مقصد یہ ہے، میں بیعت سے انکار نہیں کر رہا ہوں اس وجہ سے، میں نکل رہا ہوں اس وجہ سے۔ اس میں ایک چھوٹا سا سوال آج ہوگا، یہ جو کچھ امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے یا کر رہے تھے، بیعت نہیں کروں گا یزید کی چاہے جو ہو جائے، اس کے نتیجے سے واقف تھے، یا یہ ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ضدی مزاج تھے الیاذ باللہ، نکل گیا نہیں تو نہیں۔ اب وہ اتفاق سے صاحب حالات اتنے خراب ہوئے کہ بات قتل تک اور شہادت تک پہنچ گئی، تو چونکہ زبان سے کہہ چکے ہیں اس لیے پھر تو نہیں سکتے چاہے مر جائیں۔ تو ایک تو یہ صورت ہے، ایک صورت یہ کہ نہیں، ان کو سب پتا تھا کہ اس بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اب یہاں دو سوال ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں، سمجھ رہے کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کا قدم ہے، اس کے نتیجوں سے حضرت سید الشہداء علیہ السلام واقف تھے یا واقف نہیں تھے؟ ہمارے آپ کے پاس دو ہی جواب ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ نہیں جانتے تھے، انکار کر دیا، اور جب بات یہاں تک آ گئی تو کہنے لگے ٹھیک ہے اب تو کہہ چکے۔ جیسے ہی ہم یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجوں کو نہیں سمجھ پائے الیاذ باللہ استغفر اللہ، تو فوراً امام حسین علیہ السلام کی امامت پر اعتراض ہو جائے گا کہ جس حسین کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ بیعت کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آغاز آج کا کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کے نتائج سے واقف تھے یا واقف؟ ہمارے آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے، یا کہیے واقف تھے یا کہیے واقف نہیں تھے۔ جیسے ہی آپ نے کہا واقف نہیں تھے، امام حسین کی امامت پر حرف آ جائے گا۔ جس آدمی کو اتنا ہی نہیں پتا ہے کہ بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ ہمارا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہم کو جنت تک کیسے پہنچائے گا؟ بات پھنسے گی نہیں پھنسے گی؟ اب اس سے گھبرا کر کے ہمارے پاس دوسرا جواب کیا ہے؟ ارے نہیں، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ ایک چیز سناؤں آپ کو، دنیا میں واحد امام ایسے ہیں امام حسین علیہ السلام جنہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا ہے، معلوم ہے؟ صلوات، واحد شخصیت امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ پیدائش کے بعد جنہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ پیغمبر اکرم کی انگلیاں چوس کے پیٹ بھرتا تھا، روایات موجود ہیں اس کی۔ تو جس آدمی کا حال یہ ہو، جس نے نبی کی زبان چوسی ہو، اس کو یہی نہیں پتا ہے کہ بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا، تو حسین بھیا آپ لوگوں کے امام ہوں گے، ہم تو ایسے آدمی کو امام نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ہی ہم یہاں پھنسے تو اب گھبرا کے کیا کہیں گے؟ نہیں ان کو سب معلوم تھا، وہ سب جانتے تھے۔ جیسے ہی آپ نے کہا سب جانتے تھے، قرآن کی آیت آ جاتی، بہت توجہ رکھیے گا، آج قرآن کی آیت سامنے آ جاتی ہے۔ کیا حسین کو معلوم تھا علیہ الصلاۃ والسلام کہ یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجے میں قتل ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے؟ بالکل معلوم تھا۔ کہنے لگے بھیا تب آپ لوگ ان کو امام کہیے، ہم تو حسین کو امام نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر معلوم تھا حسین، بہت توجہ رکھیے گا، اگر معلوم تھا امام حسین کو کہ یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجے میں مار دیا جاؤں گا، تو امام ہونے کے باوجود، نواسۂ پیغمبر ہونے کے باوجود، علی کا فرزند ہونے کے باوجود حسین جیسے آدمی نے قرآن کے خلاف کیا۔ واقعاً کیا ہے قرآن کے خلاف؟ کہ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ،
اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. قرآن نے منع کیا نہیں منع کیا؟ اب اگر امام حسین کو پتا تھا کہ میں یزید کی بیعت سے انکار کروں گا، مدینے سے نکلوں گا، مکے سے نکلوں گا، مار دیا جاؤں گا، جان بوجھ کر کے اگر انکار کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے اپنے کو قتل کے لیے پیش کیا نہیں پیش کیا؟ اور جیسے ہی ہم نے یہ کہا اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کیا، فوراً سامنے والا آیت پڑھ دے گا یہ تو قرآن کے سیدھے سیدھے خلاف ہے. اور جو آدمی قرآن کے خلاف کر دے وہ کچھ ہو سکتا ہمارا امام؟ یہ بتائیے ہم لوگ پھنس گئے دونوں صورت میں. نہیں، اگر کہتے امام حسین نہیں جانتے تھے تب بھی امامت پر حرف آتا ہے، اور اگر کہتے حسین جانتے تھے تب بھی امامت پر حرف آتا ہے. صلوات بر محمد. بات سمجھ رہے بیٹا نا؟ تو اب پہلے تو یہ طے ہو کہ واقعاً امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا. بہت اسپیڈ سے گزروں گا ورنہ صرف اسی پر مجلس ہو جاتی آج کہ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا، لیکن میں آگے بڑھوں گا. تو اب پہلے یہ طے ہو جائے کہ واقعی امام حسین جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے. بات امام حسین ہی کی نہیں ہے. جب سے دنیا کا وجود ہے کربلا کا تذکرہ تب سے چل رہا ہے. آدم سے کربلا کا تذکرہ ہے، چل رہا ہے. آدم جانتے تھے. نوح سے کہا گیا کشتی بناؤ، سنا ہے نا قصہ. اب وہ جو کیل ٹھوکنے لگے نام پر پنجتن کے، پانچویں پر ان کی حالت عجیب سی ہوئی. میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. نوح کو پتا تھا، ابراہیم کو پتا تھا، موسیٰ کو پتا تھا، عیسیٰ کو پتا تھا. بہت زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. اب آئیے، خود رسول اللہ نے بارہا فرمایا ہے کہ میرا بیٹا مارا جائے گا. پیغمبر نے اپنی ازواج سے فرمایا، نام بنام موجود ہے کہ کن کن بیویوں سے فرمایا. پھر پیغمبر نے وہ خاک تک دے دی. صلوات پڑھیے، وہ سنا دیتا ہوں سب. اور صلوات پر محمد. پہلے یہ طے ہو جائے پھر آگے بڑھتا ہوں. تو ایک تو عبارت اس طرح ہے کہ قالا لنسائے، پیغمبر نے اپنی ازواج سے فرمایا. تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ جنرلی طور پر رسول اللہ نے اپنی ساری بیویوں کو بتایا ہے کہ میرے اس بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ جانے دیجئے. 3 بیویوں کا نام ہے روایات میں. جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ، ام المومنین زینب بنت جحش اور ام المومنین عائشہ. وہ تینوں روایتیں سناتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. پہلی روایت، قالت ام سلمہ، جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ دخل الحسین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ففزع. ایک دن امام حسین علیہ السلام پیغمبر اکرم کے پاس آئے، گریہ کرنا شروع کیا رسول اللہ نے. فقالت ام سلمہ نے کہا ما لک یا رسول اللہ، یہ کیا ہو گیا آپ کو آج؟ اچانک حسین کو دیکھتے ہی مطلب یہ رونے کیوں لگے؟ پیغمبر نے فرمایا قال یقتل، فرمایا ان جبرائیل اخبرنی، جبریل نے مجھے ابھی اطلاع دی ہے کہ ان ابنی ھذا یقتل، یہ میرا بیٹا قتل کیا جائے گا. وَإِنَّهُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَن يَقْتُلُهُ، اللہ اس پر شدید غضب کرے گا جو حسین کو قتل کرے گا. یہ ایک روایت ہو گئی. اب آئیے دوسری روایت، ان النبی کان نائما عندها، ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے. یا جانے دیے، اگر ہم دو روایتیں ایک میں بیان کریں گے تو لمبی ہو جائے گی. تو ایک یہ روایت ہو گئی کہ پیغمبر نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا کربلا میں مارا جائے گا. اور اسی میں ایک روایت اور بھی ہے کہ انہی کو جناب ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ نے وہ خاک کربلا بھی دی، جو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اس کو رکھے رہو. جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں مارا گیا، شہید کر دیا گیا. اب آئیے میں آپ کو دوسری روایت سناتا ہوں کہ جس میں روایت ہے جناب زینب بنت جحش کے سلسلے میں. ایک صلوات بر محمد. یہ روایت عائشہ کے سلسلے میں، یہ روایت کہتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے. امام فرماتے ہیں کہ کان الحسین ذات یوم فی حجر النبی،
ایک دن آغوش میں تھے پیغمبر اکرم کے، اور پیغمبر کا حال یہ تھا یلاعبہ ویضاحکہ، یلاعبہ یعنی کھیل رہے تھے، یضاحکہ یعنی ہنسا رہے تھے، یعنی ہنس کھیل رہے تھے۔ پیغمبر اکرم امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں لیے تھے اور پیغمبر ان سے ہنس کھیل رہے تھے کہ فقالت عائشہ، ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ مشتد اعجابک بہذا الصبی، آپ کتنا چاہتے ہیں اس بچے کو، صلوات بر محمد وآلہ۔ میں بالکل لکھنوی زبان میں اگر ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا اے یا رسول اللہ کتنا چاہتے ہیں آپ اس بچے کو۔ فقال لہا، پیغمبر نے عائشہ کو جواب دیا ویلک ویلک، اس کا لفظ سمجھ نہیں آیا کیا ترجمہ کروں، وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُ، کیسے اس سے محبت نہ کروں، وَهُوَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي، یہ میرے دل کا پھل ہے، میرے جگر کا پھل ہے، وَقُرَّةُ عَيْنِي، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اما ان امتی ستقتلہ، میری امت میرے اس بچے کو قتل کرے گی، فمن زارہ بعد وفاتہ، حالانکہ بات ختم ہو گئی، اتنے پر ہم کہیں گے کہ عائشہ نقل بات ختم ہو گئی، لیکن اس میں ایک چیز اور آئی ہے، موضوع سے تو ہٹ کے ہے، اس لیے موضوع ہمارا صرف اتنا ہے کہ امام حسین کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا، ہم وہ روایتیں نقل کریں کہ ازواج پیغمبر نے بیان کیا تو بات یہیں پہ ختم ہو گئی، لیکن پوری روایت میں آگے جو مزہ ہے اس کے لیے اس کو میں پورا کر رہا ہوں، صلوات بر محمد وآلہ۔ پھر پیغمبر نے فرمایا، تو عائشہ نے کیا کہا، اے یا رسول اللہ کتنا چاہتے ہیں آپ اس کو، کہا کیسے نہ چاہوں، یہ میرے دل کا پھل ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے بعد میری امت اس کو قتل کرے گی۔ اس کے بعد عائشہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا فمن زارہ بعد وفاتہ، جس نے بھی میرے اس فرزند کی زیارت کی وفات کے بعد یعنی شہادت کے بعد، کتب اللہ لہ حجۃ من حججی، اللہ اس زائر کے نام عمل میں میرے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب دے گا۔ دیکھیے عام آدمی کا حج اور ہے، بھئی ہم حج پر جاتے ہیں نا، کل اس پر بات ہوئی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے یہاں نیت کیسی ہے، کیا ہے، مقبول ہے نہیں ہے، خالی طواف کر کے چلے آئے، لیکن رسول اللہ کا حج، میرے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب اللہ اس کو عطا کرے گا جو میرے اس فرزند کی شہادت کے بعد زیارت کرے گا۔ اب ان کو تعجب ہوا، قالت یا رسول اللہ حجۃ من حججک، ہے آپ کے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب۔ دیکھیے ایک بات عرض کروں، آدمی روایت نقل کر سکتا ہے، جملے دہرا سکتا ہے، لیکن سامنے والے کو کتنا تعجب ہوا وہ کون بیان کرے گا، لہجہ کون بیان، ہر آدمی اپنے ذوق سے سوچ سکتا ہے کہ جملہ بتا رہا کہ تعجب تو ہوا، اب کیسے ہوا، میرے خیال میں یہی شاید انداز رہا ہو، یا آپ کے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب، یہ تعجب بتا رہا ہے کہ پیغمبر نے اگلا فقرہ صلوات بر محمد پیغمبر نے فرمایا نعم حجتین، ایک نہیں دو حج کا ثواب۔ قالت یا رسول اللہ حجتین من حججک، آپ کے حجوں میں سے دو حج کا ثواب حسین کے ظاہر کو، قال نعم واربعہ، دو نہیں چار، قال فلم تزل تزیدہ، وہ تعجب کرتی رہی اور پیغمبر بڑھاتے رہے، چار نہیں چھ نہیں آٹھ نہیں 10، اب آگے وَهُوَ يَزِيدُ وَيُضْعِفُ، بڑھاتے رہے اضافہ کرتے رہے، حتی بلغ 70 حجتاً من حجج رسول اللہ بأعمارها، یہاں تک بڑھاتے بڑھاتے پیغمبر کا حال، وہ تعجب کرتی رہی ایک حج کا ثواب ہے بالکل لکھنوی، اس میں دو حج کا ثواب، یا رسول اللہ 4 حج کا ثواب، اور پیغمبر بڑھاتے رہے، بڑھا یزید و یضعف، اضافہ کرتے رہے بڑھاتے رہے، حتی انتہا الی 70، یہاں تک کہ 70 حج بأعمارها، حج کے پہلے عمرہ بھی تو ہوتا ہے نا، کہ خالی حج نہیں،
عمرے کے ساتھ نبی کے 70 حج کے ثواب کے برابر ہے حسین مظلوم کے ایک بار زیارت کا۔ صلوات در محمد تو یہ ہو گیا ام المؤمنین ام سلمہ، ام المؤمنین عائشہ، تیسری ام المؤمنین زینب بنت جحش، یہ بھی ازواج پیغمبر میں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان النبی کان نائما عندها، پیغمبر اکرم کے پاس تھی، وحسین یحبو فی البیت، اور امام حسین گھر میں کچھ کھیل رہے تھے، فغفلت عنہ، ذرا سمجھ چوک گئی، غفلت ہو گئی، فحبا حتی بلغ النبی، یہاں تک کہ وہ اندر آ گئے اور پیغمبر کے پاس پہنچ گئے، فصعد علی بطنہ، امام حسین کہاں پہنچ گئے؟ پیغمبر کے شکم مبارک پر۔ قالت واستيقظ النبی، اتنے پیغمبر کی آنکھ کھل گئی، یعنی ان کے کہنے پیغمبر سو رہے تھے نائمن، پیغمبر سو رہے تھے ہمارے یہاں، اور امام حسین اندر کھیل رہے تھے، میں ذرا سا چوک گئی، تب تک وہ اندر آ گئے اور جا کے امام حسین علیہ السلام پیغمبر کے شکم مبارک پر سوار ہو گئے، پیغمبر کی آنکھ کھل گئی، فقمت الیہ، میں جلدی سے دوڑی، فعطته عن بطنه، میں نے ان کو پیغمبر کے شکم سے اتارنا چاہا، فقال النبی دعی ابنی، اے زینب بنت جحش چھوڑ دو میرے بچے کو، فلما قضى بوله اخذ وغیرہ وغیرہ، قالت توضا ثم قال يصلي، اب پیغمبر جب بیدار ہو ہی گئے تھے تو پیغمبر نے وضو کیا، نماز شروع کی۔ زینب کہتی ہیں عجب طرح کی نماز تھی، سجدے میں جاتے تھے اتار دیتے تھے، رکوع میں جاتے تھے اتار دیتے تھے، پھر حسین کو اپنے اوپر لے لیتے تھے، اس طرح سے حسین کو اپنی دوش پہ رکھ کے پیغمبر نے پوری نماز پڑھی۔ جب نماز ختم ہو گئی تب میں نے کہا قلت یا رسول اللہ لقد رأیتک تصنع اليوم شیئا ما رأیتک تصنعہ، آج تو ہم نے آپ کا وہ انداز دیکھا، آج تک ایسا انداز کسی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ فقال ان جبرائیل اتانی، مسئلہ یہاں، فإن جبرائیل اتانی، میرے پاس جبریل آئے، واخبرنی ان ابنی یقتل، جبریل نے بتایا کہ میرا بیٹا قتل ہوگا، فارنی اذن فاتانی تربتا حمراء، اور جبریل نے مجھ کو وہاں کی مٹی بھی دکھلائی ہے جو سرخ ہے۔ تو ازواج کو پتا ہے، سوال، باہر سے آ کر کے اس گھر میں رہ رہی ام سلمہ جانتی ہیں، عائشہ جانتی ہیں، زینب بنت جحش جانتی ہیں، جس نے نبی کی زبان چوسی اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ صلوات بر محمد ایک اور صلوات بر محمد بات حضرت علی کے، یہ بڑا معاملہ ہے کہ پوری مجلس اس پر ہو جاتی، چھانٹ چھانٹ کے ایک ایک روایت سنا رہا ہوں تاکہ جلدی سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو یہ تو پیغمبر نے بتایا نا، امیر المومنین سلام اللہ علیہ جہاں موقع ملا ہے وہاں واقعہ کربلا بیان کیا ہے، حتیٰ ان لوگوں سے بھی خطاب کیا جو کربلا میں جانے والے ہیں، حسین کے مقابل آنے والے ہیں، ان لوگوں کو بھی خطاب کیا ہے کہ تم میرے بیٹے کے مارنے والوں میں شامل ہوگے، تم میرے بیٹے کی آواز سنو گے اور تم میرے بیٹے کی مدد نہیں کرو گے۔ اس طرح کی نہ جانے کتنی روایات مولا کائنات سے مروی ہے، اس میں سے ایک ان علی قال للبراء بن عازب یوما، ایک صحابی ہے علی کے جن سے مولا کائنات، جن کا نام ہے براء بن عازب، امام نے فرمایا سنو یا براء، یقتل ابنی الحسین وانت حی، میرا بیٹا حسین مارا جائے گا اور تم زندہ رہو گے، لا تنصرہ، تم اس کی مدد نہیں کرو گے۔ فلما قتل الحسین ابن علی، جب امام حسین کو شہید کیا گیا، کان البراء بن عازب یقول صدق واللہ علی ابن ابی طالب، تبھی افسوس کرتے تھے، کتنا صحیح کہا تھا مولا نے، ارے بڑا افسوس ہے کہ میں حسین کی مدد نہیں کر سکا، قتل الحسین ولم انصرہ ثم یظہر الحسرہ علی ذلک والندم، زندگی بھر حسرت کا اظہار کرتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات نے بھی ان کے لیے پیشین گوئی کی کہ میرا بیٹا مارا جائے گا۔ اب آئیے مولا کائنات کے بعد امام حسن صلوات بر محمد
روایت کہتی کہ ان الحسین ابن علی ابن ابی طالب دخل یوما الی الحسن، ایک دن امام حسین علیہ السلام آئے امام حسن کے پاس، فلما نظر الیہ بکا، جیسے ہی امام حسن کو دیکھا امام حسین نے گریہ طاری ہوا، فقال له ما یبکیک یا ابا عبداللہ، امام حسن نے پوچھا اے ابا عبداللہ، اے حسین، مجھ کو دیکھتے ہی تم رونے کیوں لگے؟ قال ابکی لما یصنع بک، میں رو رہا ہوں وہ سوچ کر کے کہ جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، یعنی امام حسن پہ گریہ کر رہے تھے۔ قال له الحسن ان الذي يؤتى الي السم يدس الي فاقتل به ولكن لا يوم كيومك يا ابا عبداللہ، مجھ کو تو زہر سے مارا جائے گا، مجھ کو پتا ہے کون زہر دے گا، لیکن اے حسین لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اے حسین تمہارے دن سے بڑا کوئی دن نہیں ہے۔ ایک بیٹے ہیں امیر المومنین کے جن کا نام ہے عمر ابن علی، حضرت عباس کے بھائی ہیں۔ ہاں، جب امام حسین نے مدینے سے چلنے کا ارادہ کیا تو یہ عمر ابن علی آئے امام حسین کے پاس، آگے کہنے لگے بھیا ایک دن میں امام حسن کے پاس تھا بس، اور اس کے بعد لگے زور و شور سے رونے۔ تو امام حسین نے بھائی کو سینے سے لگایا، کہا آگے بتا دوں میں؟ کہ حسن نے کہا کہ میں مار دیا جاؤں گا اس سفر میں، یہی نا؟ کہ میرے منہ سے نکل نہیں پا رہا ہے، میری زبان سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیجئے آپ، علی بتا رہے ہیں، رسول اللہ بتا رہے ہیں، امام حسن بتا رہے ہیں، اب روایت نہیں نقل کروں گا، نام لے لیتا ہوں اور کس نے جو ہے وہ ابو ذر نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی ہے، میثم تمار نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی ہے، ابن عباس نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی ہے، اور بہت سے مولائے کائنات کے اصحاب نے امام حسین کی خبر دی ہے شہادت کی۔ بنی اسد کے، ہاں ایک آدمی تھا قبیلے بنی اسد میں کا، وہ کربلا کے واقعے سے پہلے راوی کہتا ہے کہ اکثر میں اس کو دیکھتا تھا اور کربلا میں بیٹھا رہتا تھا۔ تم یہاں کیا بیٹھتے ہو آ کر کے؟ یہاں ہے، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی میں نے سنا ہے کہ یہاں پر رسول اللہ کا نواسہ حسین ابن علی قتل کیے جائیں گے، میں یہیں آ کے بیٹھتا ہوں کہ جب بھی یہ واقعہ ہو میں ان کی نصرت کر سکوں۔ یہ راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو میں نے کہا کہ دیکھو اس کا کیا ہوا، تو جا کے میں شہداء میں نظر ڈالی تو دیکھا وہ آدمی موجود ہے۔ کعب الاحبار، ان سارے لوگوں نے، اتنے افراد نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیشین گوئیاں کی ہیں۔ ابو ذر، سلمان، کمیل، کعب الاحبار، بنی اسد کا وہ آدمی، یہ تو ان لوگوں کی، خود حسین کی بات سن لیجئے آپ، ابھی پیدا نہیں ہوئے، اب کوئی نئی بات اکٹھا کرنے کی بات ہے، ابھی ماں کے شکم میں ہے جناب زہرا سلام اللہ، یہ تو چھوٹ ہی گیا کہ فاطمہ سے بھی بتایا پیغمبر اکرم نے، جانے دیجیے وقت نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا ابھی پیدا نہیں ہوئے حسین، فرماتی ہیں بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے عجب آوازیں دیتا ہے، کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العطشان، اماں میں آپ کا پیاسا بچہ ہوں، کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العریان، اماں میں آپ کا برہنہ بچہ ہوں۔ جو حسین پیدا ہونے سے پہلے ماں کو خبر دے سکتا ہے، 57 برس کی عمر میں حسین کو پتہ نہیں ہے کہ بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جناب امام حسین جب نکلنے لگے، آگے جلدی تیز بڑھ جائیے، ام سلمہ نے کہا مت جاؤ، کیوں؟ میں نے تمہارے نانا سے سنا وہی روایت کہ میرا بیٹا مارا جائے گا۔ ام سلمہ کہہ رہے حسین کو پتہ نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام مکے پہنچ گئے، چلنے لگے، ابن عباس نے کہا مت جائیے، امام نے اب صاف لفظوں میں کہا اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے، اچھا آپ جائیے، عورتوں بچوں کو مت لے جائیے، صاف لفظوں میں فرمایا اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اب میں اپنے اس محترم مجمع سے پوچھتا ہوں، اس آدھے گھنٹے کی اس تقریر کے بعد اب اگر کوئی اس مجلس کے بچے سے بھی سوال کرے امام حسین کو یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا، بیٹا بولو پتا تھا کہ نہیں تھا؟ ہو گئی نا بات، پکی بات کے جانتے تھے۔ اب آئے گا وہ اعتراض جب جانتے تھے تو کیوں انکار کیا، بات معقول ہے نا؟ تو ایک جواب تو ہم لوگوں والا ہے، جاہلوں والا، وہ کیا ہے؟ وہ جواب یہ کہ آپ سے مطلب
ہم لوگ یہی ہے نا، آپ کون ہیں؟ وہ نبی کے نواسے، وہ جو چاہے کریں، آپ کون ہیں ان پر اعتراض کرنے والے؟ اس کا جواب یہ ہے ہم سے مطلب ہے۔ کیوں آپ سے کیا مطلب؟ ہم سے مطلب اس لیے کہ ہم حسین کو امام مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا امام معصوم ہوتا ہے، اس سے غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ اور اگر معلوم تھا حسین سے، حسین نے قرآن کے خلاف کیا، اور اگر قرآن کے خلاف کیا تو وہ امام نہیں ہے۔ اب یہاں آ کر کے، ابھی تک تو آسان تھا، اب یہ قرآن کی آیت ہے، اب کیا کریں؟ سوائے اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے کہ اب مولا ہی سے چلیے توسل کیا جائے۔ مولا اب کیا کریں؟ یہ تو قرآن، اچھا انکار نہیں کر سکتے آپ کہ قرآن میں یہ آیت نہیں ہے، آئے قرآن نے منع کیا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اب انہی کی مدد چلے گی۔ مولا اب آپ فرمائیے کیا کریں؟ یہ تو قرآن پڑھا ہے، تو مولا اب کیا کریں؟ یہاں تو ہمارے پاس اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ عجب نہیں، مولا آواز دیں، پلٹ کے پوچھو کہ قرآن میں صرف یہی ایک آیت ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو؟ اور کیا کوئی مسئلہ، آپ ماشاءاللہ آپ عالم ہیں، کیا کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے ہوتا ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب مولا؟ عجب نے حسین آواز نے جو اعتراض کر رہا ہے اس سے پوچھو کہ تم کو یہ آیت دکھائی پڑ گئی کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور وہ آیتیں تم کو دکھائی نہیں دیں جس میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں۔ خوش ہوئے ہے تو یہ آیت کیا مطلب ہوا مولا؟ کا پلٹ کے پوچھو ان سے، قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ قرآن نے شہادت سے منع کیا ہے؟ صلوات بر محمد تو اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آئی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ قتل ہونے والوں کی قسمیں دو ہے نا، ایک وہ جو ہلاک کہلاتا ہے، ایک وہ جو، تو پھر سوال ہوگا واٹس ڈفرنس بٹوین ہلاکت اینڈ کمیل شہادت؟ کیا فرق ہے؟ ہلاک کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے پورے اشرے پڑھے ہلاکت و شہادت میں۔ ڈاکٹر علی شریعتی کے پورا جو ہے وہ کتاب کی شکل میں ہے ہلاکت اور شہادت پر، مگر ایک لفظ میں اگر یہ کہنا سمجھانا ہو عام پبلک کو کہ کیا فرق ہے ہلاکت و شہادت میں، کیسے طے ہوگا؟ عجب نہیں، مولا کہیں پھر سے پڑھو آئے تبھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب پھر سے پڑھیے کیا ہوا۔ اس آیت میں کیا تھا؟ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، مت گمان کرو جو قتل ہو گئے ہیں۔ قرآن یہاں رکا نہیں، ایک شرط لگائی ہے، کیا؟ فی سبیل اللہ، تو اس کا مطلب اللہ کی راہ میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قتل ہونے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اپنے لیے جان دے، مال کے لیے جان دے، دولت کے لیے جان دے، حکومت کے لیے جان دے، اقتدار کے لیے جان دے، ایک وہ جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے۔ جو اپنے لیے قتل ہو اسے ہلاک کہیں گے، جو خدا کے لیے قربانی دے اسے شہید کہیں گے۔ اب پھر بات پھنسے گی، تو اب کیا ڈفرنس ہوا ہلاکت میں اور شہادت میں؟ جو اپنے لیے جان دے، دنیا کے لیے ہلاک، جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے، فی سبیل اللہ قربانی دے، وہ کیا کہلائے گا بیٹا؟ شہید۔ ٹھیک، یہ تو پکی بات ہے، سب مانتے ہیں، دنیا مانتی ہے کہ امام حسین کربلا میں قتل ہوئے، ابھی شہید کی بات نہیں ہے، ابھی اتنی بات ہے نا، یہی تو طے ہونا ہے کہ شہید ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ تو پکی بات ہے کہ امام حسین کربلا میں قتل ہوئے۔ یہ امام حسین کا قتل آیا شہادت ہے یا ہلاکت ہے؟ اگر ہلاکت ہے تو بلا وجہ ہے، سب کچھ سب ختم، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر شہادت ہے تو قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے۔ زندہ کا تذکرہ کرنے میں تو کہیں نہیں حرج ہے نا کوئی۔
یہ کیسے طے ہو امام حسین کا قتل ہلاکت ہے کہ شہادت؟ ڈفرنس آپ کو معلوم ہے. اپنے لیے اگر جان دی ہے تو ہلاک، اللہ کے لیے ہے تو شہادت، شہید. یہ حسین کا قتل اپنے لیے تھا کہ اللہ کے لیے؟ کہ کیسے طے ہو؟ کہ اب قتل کیوں ہوئے پر جائیے آپ. سبب قتل کیا ہے؟ انکار بیعت. اسی وجہ سے انہیں قتل ہوئے. تو اب قتل پر بحث نہیں ہوگی. اب بحث کہاں جا کے ہوگی؟ حسین نے بیعت سے انکار کیوں کیا؟ اب اگر یہ انکار امام کا اپنے لیے ہے تو نتیجے میں جو قتل ہے وہ اپنے لیے ہلاکت. اگر یہ انکار خدا کے لیے ہے تو نتیجے میں جو انکار ہوگا، قتل ہوگا، وہ فی سبیل اللہ، شہید. اب یہ طے کرنا ہے ہم کو آپ کو کہ یہ انکار امام حسین کا اپنے لیے تھا کہ خدا کے لیے. یہ کیسے طے ہوگا؟ انکار اپنے لیے تھا کہ خدا کے لیے. کیا نام ہے آپ کا؟ بہت توجہ سن رہے اس لیے پوچھا میں نے. ابو الحسن صاحب ایک سوال کا جواب دیجئے. امام حسین نے پہلے انکار کیا یا امام حسین سے پہلے بیعت مانگی گئی؟ پہلے بیعت. تو عقل کیا کہتی کس پر بحث ہونا چاہیے؟ حسین نے انکار کیوں کیا اس پر بحث ہوگی، یا ان لوگوں کا اصرار کیوں تھا اس پر بحث ہوگی. جس منہ میں اللہ نے یہ زبان دی ہے کہ ہم یہ کہیں حسین کو انکار کیوں تھا، انکار کیوں تھا، اسی زبان سے کبھی یہ سوچو کہ یزید کو اصرار کیوں تھا. جو وجہ اور جو سبب اصرار بیعت کا ہے وہی سبب انکار کا ہوگا. اگر سوال بیعت حکومت مضبوط کرنے کے لیے ہے تو انکار کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم یزید کی سرکار نہیں بننے دیں گے. اور اگر سبب کچھ اور ہے اصرار کا تو ویسا ہی سبب ہوگا امام حسین کے انکار کا. اب ایک سوال کا جواب دیجئے. صلوات بر محمد وآل. پھر وہی ہے نا، کیا کیا کرے آدمی. یزید کی جو ولی عہدی اور بیعت کا کیس تھا نا، وہ کافی دنوں سے سٹارٹ ہو گیا تھا. یعنی باپ کی زندگی میں اس نے یہ کام، وہ ایک پورا موضوع ہے کہ اس پر بحث ہو، کب ہوا، کیسے ہوا، مکے کب گیا، مدینے کب گیا، کن کن لوگوں نے انکار کیا. انکار والوں کے ایک دو کو سنا دیتا ہوں. خبر آئی صاحب کہ ان کی پلاننگ ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنا دیں. یہ ایسا کیسا یار، وہ شرابی کبابی آدمی، وہ کیسے بن جائے گا؟ وہ انہوں نے صاحب اس کے یزید کی حجوں میں کہہ دیا. وہاں خبر پہنچی، دوسرے دن 1,00,000 درہم پہنچ گیا. وہی صاحب جو کل تک اعتراض کر رہے تھے، اتنا لمبا چوڑا قصیدہ پڑھ دیا یزید کی شان میں. یہ روایات ہیں یہی موجود ہے، آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا میں. انہوں نے انکار کیا، ان کے پاس 40,000 پہنچ گیا، یہ ٹھیک ہو گئے. ان کے پاس 1,00,000 پہنچ گیا، وہ ٹھیک ہو گئے. ان کو جو ہے دبا دیا گیا، وہ ٹھیک ہو گئے. ان کو تو آتے آتے اب جب یزید تک کیس پہنچا، ڈنڈے سے، پیسے سے، خوف سے، دہشت سے تقریباً لوگ مان چکے ہیں. بچے کتنے لوگ ہیں؟ 4 جن کا نام آیا ہے لیٹر میں. ایک حسین، ایک عبد الرحمن نام کا اور 2 عبداللہ نام کے، کل 4 آدمی. حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر. 4 آدمیوں کا نام ہے. کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، بقیہ سے ہم سے مطلب نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ دھیرے سے عبداللہ ابن زبیر بھی نکل گئے، مدینے سے چلے گئے. اور جانتے کیسے گئے؟ صلوات در محمد وآل. گئے کیسے؟ ہے یہی ہے بھائی. ایک راستہ ہے، سیدھے چلے جائیں گے، ہائی وے. یہاں سے پونا جانا ہے آپ کو، ہائی وے موجود ہے، آپ 3 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. ایک یہ ہے کہ صاحب یہاں سے اس گاؤں میں گئے، اس گاؤں میں گئے، اس گاؤں میں گئے، جو عام راستہ نہیں ہے. عبداللہ ابن زبیر، روایات موجود ہے، جو مدینے سے مکے کا عام راستہ تھا، آج کی زبان میں ہائی وے کہیے، تب تو یہ سب تھا نہیں، لیکن عام راستہ جو تھا، عبداللہ ابن زبیر اس راستے سے جانے کے بجائے انٹیریئر سے گئے. اس کا کیا مطلب ہوا؟
بچ کے جانا نا. اب جب امام حسین علیہ السلام نکلنے لگے, سنیے آپ اس کو, یہ بھی تاریخ نے لکھا ہے, تو مشورہ دینے والوں نے, گھر کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اسی راستے سے چلیے جس راستے سے عبداللہ ابن زبیر گئے ہیں, مطلب پتہ نہ چلے, ہم لوگ دھیرے سے نکل لیں. امام حسین سلام اللہ علیہ نے فرمایا میں عام راستے سے جاؤں گا, چھپ کے نہیں جاؤں گا. یہ کتاب میں موجود ہے, صلوات بر محمد وآ, میں عام راستے سے جاؤں گا, ہائی وے سے جاؤں گا, چھپ کے نہیں جاؤں گا. تو عبداللہ ابن زبیر نکل گئے. اسی طرح کا کیس عبد الرحمن اور عبداللہ کا بھی ہے, کوئی بہت بڑا میٹر نہیں. بچا کون؟ ایک حسین ہے نا. ایک امام حسین علیہ السلام اگر بیعت نہ کرتے, انصاف سے بتائیے گا ابو الحسن صاحب, یزید کی سرکار گر جاتی ہے؟ عقلاً سب لوگ سوچئے, ایک امام حسین, عبداللہ ابن زبیر گئے نا, بقیہ یہ دونوں بھی چپ ہیں, ایک حسین کا کیس ہے فقط, وہ بیعت نہ کرتے یزید کی سرکار گر جاتی ہے. اچھا, امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے امام حسین امام ہے نا, یزید کے باپ کی حکومت ہے نا, سلو کس سے ہوئی تھی؟ امام حسن سے کہ امام حسین سے؟ امام حسن علیہ السلام سے. امام حسین سے کیا مطلب تھا؟ اگر یہ مطلب ہوتا امام حسین کا تو امام حسین بھیا صلح ولا ان سے ہوئی تھی, ہم سے کوئی مطلب. لیکن کچھ کیا امام حسین نے باپ کی زندگی بھر. تو اب اتنا میرے خیال میں بہت وقت آپ کا نہ لیں, امام حسین کے بیعت نہ کرنے سے یزید کی سرکار پر کوئی حرف نہیں آ رہا تھا نا. جب سرکار نہیں گر رہی ہے تب بیعت کی زبردستی کیوں؟ کوئی عقلمند آدمی پوچھ سکتا, سوچ سکتا کہ جب حسین سے تمہاری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے تب اتنا پریشر کیوں, تب اتنا دباؤ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے معاملہ سرکار بچانے کا نہیں ہے, کچھ اور کیس ہے. رکے رہیے, ابھی آ رہا ہوں. وہی سمجھ میں آ جائے, انکار سمجھ میں آ جائے گا. صلوات در محمد. یہ اس کو یہیں چھوڑ, ابھی آ رہا ہوں واپس, اس کو یہیں چھوڑ دیجئے. کل آج 10 منٹ بڑھنے والی ہے, کل 10 منٹ کم کر دوں گا, برابر ہو جائے گی. نہیں جانتے کیوں کہا میں نے؟ مولانا کرار صاحب قبلہ اللہ مقام, وہ نام سنا ہوگا آپ نے, تو وہ لندن میں اشرا پڑھ رہے تھے, ایسے انہی لوگوں میں, خوجوں میں. تو ایک دن کچھ بڑھ گئے, 1 گھنٹہ 10 منٹ میں کچھ ہو گئی, تو آ کر لگا باپو آج تم نے بڑھا دیا. دوسرے دن انہوں نے 50 یا 45 منٹ کر دیا. کہ باپو یہ کیا کہا؟ اپنا واپس لے رہا ہوں میں جو کل بڑھا تھا. صلوات بر محمد. تو آج اگر بڑھ جائے گا تو کل واپس لے لیں گے. تو اس کا ایک بات طے ہو گئی کہ میٹر سرکار کا نہیں ہے. کیا ہے اس کے پیچھے راز, اس اصرار کا, اس زبردستی کی؟ اب جو میں عقل میں آئی ہے, اس کتابیں میں ڈھونڈیے, یہ ایک عقلی گفتگو ہمارے آپ کے بیچ ہو رہی ہے, ڈسکشن مان لیجیے اس کو, مجلس مت مانیے, اس کو یہیں چھوڑ دیجیے. اب آئیے, جناب موسیٰ جو دین لائے تھے آج وہ ہے؟ اگر ہوتا تو عیسیٰ کی ضرورت نہیں تھی. جناب عیسیٰ جو دین لائے تھے وہ ہے؟ اگر ہوتا رسول اللہ کی ضرورت نہیں تھی. تو وہ دین گیا کہاں؟ دین کہاں گیا؟ مٹ گیا, ختم. کیسے ختم ہوا؟ کون سی جنگ میں؟ کہ کوئی جنگ نہیں. پھر گیا کہاں دین؟ جواب, موسیٰ کے ماننے والوں نے, موسیٰ کے امتیوں نے, وہ جو ان کے اپنے فالوورز تھے, علماء ان کے, انہوں نے اپنے دین میں جو اس کے بیسک پرنسپلز ہیں, جو بنیادی اصول ہیں, اس میں اتنی تبدیلی کر ڈالی ان لوگوں نے کہ نام تو رہ گیا, دین غائب ہو گیا. یہ ہوا نہیں ہوا؟ یہی کیس حضرت عیسیٰ کا ہوا. یہ 2 مثالیں سامنے ہیں. اب آئیے, پیغمبر نے اعلان کیا نبوت کا اور رسالت کا, کیا کچھ ہنگامہ نہیں ہوا؟ پرسوں خباب ابن الارض کی داستان سنا چکا میں, کیسے کیسے ان اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے برداشت کیا ہے اور اس دین کو پروان چڑھایا ہے. آخرش کل 313 آدمی تھے پہلی میں بدر میں, تب بھی کچھ نہ ہوا. خیبر کا بھی حال معلوم ہے, احد کا بھی حال معلوم ہے, ہار کے بھی جیت لیا.
آخر سے ان لوگوں نے کہا اب کیا کیا جائے، اب کیا جائے، تو انہوں نے صاحب یہ آل پارٹیز الائنس کیا، جس کو بہار کی زبان میں کہا جائے مہا گٹھ بندھن کیا. تو سنا ہوگا نا ابھی ٹوٹا ہے مہا گٹھ بندھن جلدی، جس کو کہتے ہیں جنگ احزاب. حزب یعنی پارٹی، سارے گروہ مل کر کے جو جنگ خندق کے نام سے مشہور ہے وہ بھی ہو لیا، کچھ نہ کر سکے. تو وہاں ستایا، مدینے آ گئے، چڑھائیاں کی، کچھ نہ کر سکے. اب جو یہ لوگ تھے ان کے مین برین والے، ان کے دماغ میں آیا کہ یار ان کو کیسے روکا جائے. سب تو کر لیا، اب لڑائی سے کچھ نہیں ہو پائے گا. بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو ایسا چینج کر دو کہ جو اصول اسلام ہے وہ ختم ہو جائے. نام رہ کے کیا ہوگا؟ داعش والے اسلامی کے نام تو لے رہے ہیں، ایسے ہی رہ جاتا. لہذا اب اس بنیاد پر یہ کام شروع ہوا، اور یہ کام جسٹ آفٹر پیغمبر اسٹارٹ ہوا. سب نے لکھا اس کو، بس یہ کہ چشمے اپنا الگ الگ ہوتا ہے پڑھنے کا، صاف صاف موجود ہے. یہ دو چیزیں رسول اللہ کے زمانے میں تھیں، حلال میں حرام کرتا ہوں. سنا نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ایک آدمی اٹھ کے پوچھنے والا ہے کہ بھیا جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں حلال تھی، تو آپ کو حرام کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ سوال ہوگا نہیں؟ اور اگر کوئی آپ سے پوچھے ابو الحسن صاحب واٹس ڈفرنس بٹوین اہل بیت اینڈ دشمنان اہل بیت، جواب یہی ہے کہ ایک طرف آدمی کہتا حلال تھا میں حرام کرتا ہوں، اور ایک طرف کربلا سے آواز آتی ہے مجھے کیوں مار رہے ہو، کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ اب غور کیجئے نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنے کی ہے. تو اب یہ ہوتا رہا، دھیرے دھیرے چلتا رہا، یہاں تک کہ یزید کا زمانہ آ گیا. پلاننگ پہلے سے ہے. یزید کو یہ پتا ہے کہ اس جگہ بیٹھ کے جس نے جو چینجنگ کی پبلک نے مان لیا. یزید کے دماغ میں یہ بات آئی کہ جو کام ہمارے بڑے نہیں کر سکے، پوروج نہیں کر سکے، اگر میں وہ کام کر لے جاؤں تو رہتی دنیا تک میرا نام ہو جائے گا. ابھی جو کام خیبر میں نہیں ہوا، خندق میں نہیں ہوا، بدر میں نہیں ہوا، وہ یزید نے چٹکی بجاتے کر دیا. اب کرنا کیا ہوگا یہ، اور یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ وہ واقعات پڑھیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ گیا ہے تو یزید نے کیا کہا؟ لیت اشیاخ ببدر شہدو، کاش میرے بدر کے بزرگ ہوتے وہ دیکھتے. اس میں وہی چلا آ رہا ہے نا. اب یزید نے کیا چینجنگ کرنا چاہی، پہلے 10 منٹ میں سن لیجیے مجلس تمام. صلوات در محمد. باپ کی بیوی سے نکاح جائز، یہ یزید کا فتویٰ سنا. باپ کی بیوی کا مطلب ماں. تو ماں نہ کہہ دیتے یار، اگر باپ کی بیوی ماں ہوتی تو. ہر باپ کی بیوی ماں تھوڑی ہوتی ہے. دیکھیے ایک جملہ کہہ دوں، اکثر لوگوں سے یہ اشتباہ ہوتا ہے، چونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو جو سنے گا اکثر یہ میرے بڑے والد ہیں، بولتے نہیں بولتے. اس سے بڑی رانگ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. والد ایک ہوتا ہے جس سے ولادت ہوتی ہے، دیٹس آل. اس میں بڑا چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. بڑے ابا کہہ لیجئے، پاپا کہہ لیجئے، ڈیڈی کہہ لیجئے، دنیا جہان کہہ لیجئے، مگر والد ایک ہے. اور والدہ بھی ایک ہے. اس میں بڑی والدہ اور چھوٹی والدہ، ہاں بڑی اماں تو ہو سکتی ہیں لیکن والدہ ایک ہے. بڑے ابا تو ہو سکتے ہیں، والد ایک ہے. تو اگر ہم کو اماں کہنا تو اماں نہ کہتے، ابا کی بیوی. ابا کی بیوی کون ہے؟ سوتیلی ماں. اسی لیے اردو نے بھی اس کے ساتھ ایک لم لگایا ہے، خالی ماں نہیں کہا ہے، سوتیلی ماں. باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے نکاح جائز. یہ یزید کے فتاوے میں ہے. اور بھی کچھ باتیں ایسی ہیں نا یزید کی، ہم آپ ممبر سے دہرا نہیں سکتے. خدا شاہد، جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ رہا ہوں. نماز واجب ہے کہ نہیں؟ بولیے. نماز واجب ہے. شراب حرام ہے.
کوئی آیت ہے نا حرام کے لیے؟ ہاں، یسألونک عن الخمر والمیسر. آپ یزید کی بدماشی سنا رہا ہوں میں آپ کو. یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے بہت بڑا گناہ ہے. تو شراب کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ بہت بڑا گناہ ہے. اب آئیے نماز کے لیے آیتیں بہت ہیں. ایک آیت جو یزید نے یوز کی اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. ارشاد ہوتا فوائلن، اس خاص لفظ پر توجہ رکھیے گا، ویل، فوائلن للمصلین. ویل کہتے ہیں جہنم کے اس نچلے طبقے کو جس میں شدید عذاب ہونا ہے. فوائلن للمصلین، ویل ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. تو کس کے لیے کہا قرآن نے؟ جو نماز میں غفلت برتتے ہیں ان کے لیے کیا کہا؟ لفظ ویل. آدھی آیت پڑھیے کمیل میاں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ فوائل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل. نماز پڑھنے والے معاذ اللہ جہنم میں، اللہ کی مار نماز پڑھنے والوں پر ہو گئی نا. اور اگر آدھی آیت پڑھیے تو یہی تو مطلب نکلے گا یزید نے بدماشی یہی کی ہے. تو اب یزید نے یہی حرکت کی، ادھر سے شراب والی آیت لی. شراب کو قرآن نے حرام کہا ہے، بٹ وہ لفظ ویل والا یہاں یوز نہیں ہوا ہے. نماز کے لیے وہ یوز ہوا، مگر کون سے نمازی؟ جو غفلت برتتے ہیں. یزید کی بدماشی یہ دیکھیے، ادھر سے آدھی آیت لی نماز والی، ادھر سے لی شراب والی، اور دونوں آیتوں کو ملا کے شعر کہتا ہے. یہ فتویٰ سنا رہا ہوں یزید کا. کہتا ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے. رک جائیے یہیں، کہ تمہارے رب کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہم اللہ، تو یزید نے خود اپنے کفر کا اعلان کر دیا. ہم کیا کریں؟ ہم کیسے مسلمان کہتے ہیں؟ صلوات در محمد. ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا تمہارے رب نے لفظ ویل ان کے لیے جو شراب پیتے ہیں. بل قال ویل للمصلین، ہاں قرآن نے ویل ان کے لیے ضرور کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. آپ بتائیے یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟ خبردار نماز مت پڑھنا، جہنم میں جاؤ گے. سیدھے سیدھے ہوا نہیں ہوا؟ شراب نو پرابلم، ضرورت تو نہیں ہے، آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی تنبہ اور توجہ کے لیے اپنے بچوں کے، کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کمیل میاں واٹ ڈفرنس بٹوین یزیدی اینڈ حسینی، کیا جواب ہے؟ یہی جواب ہے. حسین کا سر کہاں قلم ہوا؟ بولیے، سجدے میں نا. اور یزید کا فتویٰ کیا ہے؟ نماز خبردار، شراب نو پرابلم، ہے نا. چاہے جتنے بڑے گھر کا بیٹا ہو، چاہے جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو، مسجد میں نظر آئے حسینی کہلائے گا. شراب دکھ جائے، چاہے جتنے بڑے گھر کی اولاد ہو، یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب یزید کے فتوے پہ عمل کر رہے ہو تو حسینی کہاں سے کہلاؤ گے؟ صلوات در محمد. ہے سامنے کی بات ہے نہیں؟ خوب ایک دو، یہ دو چیزیں ہو گئی. تین، شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے، جھاگ اٹھتا ہے، بلبلے اٹھتے. کوئی بھی لکوڈ ذرا سا ہلائیے، جھاگ اٹھے. بدتمیزی دیکھیے یزید کی. جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے، اس میں جھاگ اور بلبلے ہیں نا. آپ حج کر کے آئے ہیں نا ابھی، دیکھیے کتنی توہین کر رہا ہے. کہتا ہے یہ میرے جام میں شراب نہیں ہے، یا اس میں جھاگ اور بلبلے نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے حاجی ہیں، خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں. اس سے زیادہ توہین ہو سکتی ہے؟ پرانی شراب ہاتھ میں لیتا ہے، کہتا ہے یہ شراب نہیں ہے، اس کو میں نے حوروں کے بدلے میں لیا. سمجھ میں آ گیا یزید کا فتوے؟
باپ کی بیوی سے نکاح جائز، شراب پینے میں کوئی پرابلم نہیں، خبردار نماز نہ پڑھنا، حج کا مذاق، حاجیوں کا مذاق، کعبے کا مذاق، حوروں کا مذاق، ہو گئی نا۔ دیکھیے اب تک جو کیسز تھے وہ ہلکے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں اندر سے یہ ڈر لگا ہے یزید کو کہ یار کچھ زیادہ ہو گیا۔ ابھی تک پبلک جو ہے وہ ہلکا پھلکا معاملہ نہ چپ تھی، مگر سیدھے سیدھے اگر نماز کو منع کر دو گے، شراب جائز کر دو گے، تو کتنا بھی پڑھے نہ پڑھے آدمی، لیکن اگر آپ کسی بھی مسلمان سے کہیے نماز حرام ہے، وہ بگڑ جائے گا، پڑھتا ہو چاہے نہ پڑھتا ہو۔ یہ مزاج ہے نا۔ یہ ڈر کہیں نہ کہیں سے لگا ہوا تھا کہ کچھ زیادہ ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پبلک کھڑی ہو جائے، ہنگامہ کر دے۔ اور دیکھو یزید کو شراب کو جائز کہہ رہا ہے، نماز کو جو ہے وہ منع کر رہا ہے، انقلاب آ سکتا ہے، ہنگامہ ہو سکتا ہے، یزید کے خلاف لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ پہلے ہی سے معاملہ درست کر لیا جائے۔ ایک ہی چارہ ہے، کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جائے جس کے گھر سے دین چلا ہو، بس ختم ہو گئی مجلس۔ جس کے گھر سے مذہب چلا ہو، جس کے گھر سے شریعت چلی ہو، وہ اگر بیعت کر کے چپ ہو جائے تو پبلک چیخا کرے، پبلک شور مچایا کرے، ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں تم کیا یار، تمہاری کیا اوقات ہے؟ جس کے گھر سے مذہب چلا ہے وہ تو بیعت کر کے چپ ہو گیا، تم کو کیا حق ہے بولنے کا؟ اب سمجھ میں آیا اصرار کی وجہ کیا ہے؟ اب سمجھ میں آیا اصرار کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں اس پر حسین یس کر دے، تو بیعت کا اصرار کاہے کے لیے؟ دین مٹانے کے لیے۔ ہم نے کیا کہا؟ جو سبب اصرار کا ہوگا اسی تناظر میں تو انکار ہوگا، تو اصرار کاہے کے لیے؟ دین مٹانے کے لیے۔ اب حسین کا جو انکار ہوگا وہ کاہے کے لیے ہوگا؟ دین بچانے کے لیے۔ جو انکار دین بچانے کے لیے ہوگا وہ اپنے لیے ہے کہ اللہ کے لیے؟ جو انکار اللہ کے لیے ہوگا اس کے نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ اپنے لیے ہے یا اللہ کے لیے؟ جو قتل اللہ کے لیے ہوگا اس کو ہلاک کہیں گے کہ شہید کہیں گے؟ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع نہیں کیا ہے۔ صلوات بر محمد اب سمجھ میں آیا؟ جانتے سب تھے حسین، اور کل والی مجلس جو تھی حسین نہیں ہے، امت کے باپ ہے، اور قرآن نے باپ کو کیا حکم دیا ہے؟ قو انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ یہ پوری امت حسین کی عیال ہے، حسین کی اولاد ہے۔ جب اتنے زیادہ خطرے میں دین پڑ جائے حسین بیعت کر سکتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا مقصد قیام حسین کیا ہے؟ صلوات بر محمد بس۔ ان لڑکوں نے کہا کل والا قصہ بڑا زبردست تھا، تو دماغ میں آیا کہ ایک قصہ اور پڑھیں گے۔ نہیں، وہ جو آج دماغ میں وہ کل قصہ پڑھیں گے، وہ بھی ہے زبردست، لیکن کل غائب مت ہو جانا۔ صلوات بر محمد بس۔ اور اب اس پورے خلاصے کے بعد دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں مجلسوں میں، اکثر کہتے ہیں حسین نہ ہوتے نماز نہ ہوتی، حسین نہ ہوتے روزہ نہ ہوتا، حسین نہ ہوتے حج نہ ہوتا، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذاکری ہے۔ اب سمجھ میں آیا نا، حقیقت ہے۔ اگر امام حسین نہ ہوتے، اگر میرے مولا نے پورا گھر قربان نہ کیا ہوتا، انصاف سے بتاؤ، نماز ہوتی، روزہ ہوتا، حج ہوتا، کعبہ ہوتا؟ وہ حدیث یاد ہے آپ کو؟ پہلے آیت سنائیے، حل جزاء الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ اگر حسین نے یہ انکار نہ کیا ہوتا، اگر حسین شہید نہ ہوئے ہوتے
ختم تھا نا معاملہ. آج ہوتا حج. اب سمجھ میں آئے گی کہ جب عائشہ نے کہا یا رسول اللہ بہت چاہتے ہیں اس کو آپ, کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک, اس کو امت والے قتل کریں گے. اس کی شہادت کے بعد جو اس کی زیارت کو جائے گا, میرے حجوں میں سے ایک حج کا, ایک حج 2 یاد ہے نا, 4 70, کیوں 70؟ یہ تو محدود ہے. یہاں اگر حسین نہ ہوتے تو حج ہی نہ ہوتا نا. اب سمجھ میں آیا کہ ایک زیارت کا عوض اتنا کیوں ہے. یا اللہ, کل بھی میں نے یہ جملہ دہرایا تھا, آج بھی دہرا دیتا ہوں. لہٰذا اب محرم کو اس اعتبار سے سوچئے, اصلاح کا مہینہ ہے, استغفار کا مہینہ ہے, توبہ کا مہینہ ہے, اپنے کو ٹھیک کرنے کا مہینہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین یہی کہہ کے نکلے ہیں, میں نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. بس 2 جملے مصائب کے طولانی ہو گئی, لیکن پھر بھی سن لیجیے اب کتنا بچئی ہے. کوفہ ہے, جو کہتے ہیں نا کوفے بے وفا, کوفے والے. یہ میں اسی لیے پرسوں میں نے کہا کوفے میں ایک سے ایک شخصیت ہے. شہدائے کربلا میں کوفے والے, یہ ایک ان کی تعداد کم تھی, اسی میں ایک آدمی ہے, جوان ہے, نئی شادی ہوئی ہے, اور پہلے یہ جملہ ہے نا, حل جزاء الاحسان, بولیے الا الاحسان. یہ پورا گھر اپنا قربان کیا حسین نے, کس کے لیے؟ کس کو بچا کے دین دینا چاہتے؟ ہم کو نا. تو دین بچانے کے لیے قربانی دی, مطلب ہم کو بچانے کے لیے نا, ہم کو ٹھیک کرنے کے لیے نا, ہم کو صحیح کرنے کے لیے نا, ہم کو جنتی بنانے کے لیے نا, ہم کو جہنم سے بچانے کے لیے نا. اپنا جوان بیٹا مار دیا, اپنا جوان بھائی قربان کر دیا. بہنیں کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک پھرائی گئی. حسین نے یہ سب برداشت کیا, کس کے لیے؟ ہمارے لیے نا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب پورا گھر حسین نے قربان کیا ہمارے لیے, تو اس کا جواب کیا ہے؟ جب حسین کا معاملہ آ جائے, حسین کی عزا کا معاملہ آ جائے, نہ ہمارا مال کچھ ہے, نہ ہماری اولاد کچھ ہے, نہ ہماری دولت کچھ ہے, جو کچھ ہے حسین, سب قربان حسین پر. اور چنانچہ 2 ماہوں کا تذکرہ کرتا ہوں, مجلس تمام. کوفہ ہے, کوفے کے رہنے والے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جوان تھے, نئی شادی ہوئی تھی. نام ہے ان کا سعید, ہے نا, زہیر و سعید سنا نا. سعید کوفے کے رہنے والے ہیں. سعید کی ماں بوڑھی خاتون ہے, نکلی ہیں کوفے میں کچھ سامان خریدنے جو ہے گھر کا. تو کچھ ہنگامہ شور سنا, انہوں نے کیا بات ہے؟ تو کسی نے کہا کہ نہیں پتا تم کو, لشکر تیار ہو رہا ہے, حسین پر چڑھائی ہونے والی ہے. ایسی چاہنے والی تھی, ماں کا اثر اولاد میں آتا ہے. سامان خریدنا بھول گئی, ہاں, گھر آئی بھاگی ہوئی. اکلوتا لڑکا ہے, کچھ دن ہوا شادی ہوئی ہے, جوان بچہ. سعید یہاں آؤ. سعید کو اندر بلایا, بند کیا. بیٹا کچھ سنا تم نے؟ کیا اماں؟ میرے مولا کے خلاف لشکر تیار ہو رہا, میرے حسین کے خلاف چڑھائی ہونے والی, کیا تو میرے مولا کی مدد نہیں کرے گا؟ سعید نے کہا میری ہمت جو میں ماں کے حکم سے سرتابی کروں. تو اب دیکھیے ماں ہے نا, کچھ دماغ میں ہے, نئی شادی ہوئی ہے, کہیں بیوی رکاوٹ نہ بن جائے, اس طرح کی. اے بیٹا ایسا خاموشی سے جاؤ کہ تمہاری بیوی سمجھنے نہ پائے کہاں جا رہا ہے. یہ ماں بیٹوں میں آپس میں بات ہو رہی تھی کہ بزرگوں کا فرمانا ہے کہ اتنے میں اچانک حجرے کا, کمرے کا دروازہ کھولا, اور کیا دیکھتے ہیں سعید کی بیوی سامنے کھڑی. اچھا, جب کوئی بات کسی سے چھپائی جا رہی ہو اور وہی اچانک آ جائے تو آدمی چپ ہو جاتا, نہیں چپ ہو جاتا؟ سعید بھی چپ, سعید کی والدہ بھی چپ. تو اب یہ مومنہ آئی, کچھ دیر تک کھڑی رہی.
دیکھا کہ جو ہے وہ نہ شوہر کچھ بول رہا ہے نہ ساس کچھ بول رہی ہے. کچھ دیر دیکھتے دیکھتے کہنے لگی کہ کیا ہوا سعید، یہ تم لوگ ماں بیٹے چپ کیوں ہو گئے ہو؟ اے سعید، میں ان عورتوں میں نہیں ہوں جو تم کو امام کی نصرت سے روک. میں تم کو منع کرنے نہیں آئی ہوں. تب کہے سعید تم سفر پہ جا رہے ہو، میرے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے. سفر پہ آدمی کو پیسہ چاہیے نا، میرے پاس نہیں ہے کچھ مال دنیا میں، یہ میں اپنے زیورات لائی ہوں، اس کو لو اور جاؤ میرے مولا کی نصرت کو. یہ وہی سعید ہے کہ جب کربلا پہنچے ہیں امام حسین کے سامنے سینہ سپر ہو گئے. اللہ اکبر. ایک یہ ماں، ایک اور زحمت آپ کی تمام. وہ بھی اسی کوفے کے رہنے والے. کون؟ مسلم ابن اوسجہ. میدان میں گئے ہیں، جنگ شروع ہوئی، لڑتے لڑتے مسلم ابن اوسجہ گھوڑے سے زمین پر آ گئے. روایت کہتی ہے امام حسین علیہ السلام حبیب کے ساتھ مسلم کے سرہانے پہنچے. ابھی تھوڑی سی جان باقی، ابھی زندہ ہے. تب تک حبیب کے منہ سے نکل گیا، مسلم کیا کہیں تم سے، جہاں جا رہے ہو نا پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں. اگر یہ پتا ہوتا کہ تم کچھ دن زندہ رہو گے تو میں تم سے کچھ کہتا کہ وصیت کر دو. کیا کہوں وصیت کے لیے، میں بھی تو پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. اسی کربلا میں مسلم ابن اوسجہ کی بیوی بھی ہے، بیٹا بھی ہے. کیا یہ نہیں کہہ سکتے تھے اتنا کہ اے حبیب جتنی دیر زندہ رہنا، میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا؟ لیکن روایت سنیں گے آپ، اس آخری وقت نہ بیوی نہ بیٹا، کہتے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا، اشارہ کیا امام حسین کی طرف، اور بمشکل تمام کے بیوسی کا بہادا. ہاں حبیب وصیت ہے مگر ان کے لیے. ابھی پلٹ، بس آخری فکر پلٹنا چاہتے تھے کہ روایت کہتی ہے اتنے میں خیمے کے اندر سے ایک بچہ نکلا. بس مجلس تمام. اتنا کمسن تھا، اتنا چھوٹا تھا وہ بچہ کہ روایت کہتی ہے کمر میں جو تلوار لگی تھی نا، جب وہ بچہ بھاگا ہوا جا رہا تھا تو وہ تلوار زمین پر نشان بناتی جا رہی تھی، خط کھینچتی جا رہی تھی. آپ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی. امام حسین کی جب نظر پڑی ہوگی تو مولا کے دل پر کیا، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ماؤں کی گودیاں چھوڑ کے بچے جائیں گے میرے. امام کی نظر پڑ گئی، حضرت نے کہا اس بچے کو میرے پاس جا. بچہ پکڑ کے آیا. امام نے اتنا پوچھا، بیٹا تم کس کے فرزند ہو؟ میرے استاد تھے، خدا غریق رحمت کرے، وہ یہاں پہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ کاش بیٹا سیدھے سیدھے کہہ دیتا میں مسلم کا بیٹا ہوں تو شاید امام کو اتنی تکلیف نہ پہنچتی جتنا اس بچے کے جواب سے پہنچی ہے. بیٹا تم کس کے فرزند ہو؟ کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ گھور کے اس نے باپ کے لاشے کو دیکھا. آپ بتائیے اتنا کمسن بچہ باپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کے آنسو نہ آئے بلکہ خود لڑنے کو تیار، مرنے کو تیار. بیٹا تم کس کے فرزند ہو؟ غور سے ایک مرتبہ باپ کے جنازے کو دیکھا، سر اٹھایا، آقا جس مرد مجاہد کا یہ جنازہ ہے میں اسی کا بیٹا. اتنا کہنا تھا اس بچے کا، تیرے مولا کا دل بھر آیا. فرمایا بیٹا تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت ہے، واپس چلے جاؤ. بچہ کہتا کیا؟ میری ماں کے لیے میرے باپ کا غم؟ اور یہ سر پہ پگڑی امائی نے تو باندھی ہے، یہ کمر میں تلوار امائی نے تو لگائی ہے، یہ سجا کے مقتل میں امائی نے تو بھیجا ہے کہ اتنے میں خیمے سے آوا مولا مسلم نے اپنی قربانی، یہ میرا ہدیہ ہے، اسے رد نہ فرما.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔